بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا اور اس کی بیوی بھی نیک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں نیک بخت بندے سے کہو کہ میں نے تیری آدھی عمر تجھ کو مالدار کر دیا ہے اور آدھی عمر تجھ کو فقیر قرار دے دیا ہے۔ اگر وہ جوانی میں مالداری کو اختیار کرے تو میں اس کو جوانی میں مالدار کروں اور بڑھاپے میں اس کو فقیر کر دوں گا، اور اگر وہ مالداری بڑھاپے میں پسند کرے تو میں اس کو بڑھاپے میں مالدار کر دوں گا اور جوانی میں اس کو فقیر کر دوں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس شخص کو اس بات کی اطلاع دی۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس کو اس واقعہ کے بارے میں بتایا اور اس سے کہا کہ اس معاملے میں تم کیا چاہتی ہے؟ عورت نے کہا کہ اس میں تم کو اختیار ہے۔ اس کے بعد مرد نے اس سے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ میں جوانی میں محتاجی اختیار کروں، کیونکہ میں اس وقت محتاجی پر اپنے رب کی عبادت پر مستعد رہنے پر قادر ہوں، اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور میرے پاس مال ہوگا جس سے میں کھاؤں گا تو اپنے رب کی بندگی اور اس کی عبادت پر قادر ہوں گا۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے بندے، تو جوانی میں فقیر ہوگا تو عطا طلاق پر قادر نہ ہوگا، کیونکہ ہم رزق کے کمانے میں مشغول ہو جائیں گے اور عطا طلاق نہ کر سکیں گے، نہ صدقات دے سکیں گے۔ ہاں، اگر ہم جوانی میں مالداری کو اختیار کریں گے تو عبادت پر قادر ہوں گے، کیونکہ اس وقت ہمارے جسموں میں قوت ہوگی۔ تو شوہر نے کہا، جو تیری رائے ہے وہ اچھی بات ہے اور ہم ایسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس شخص اور اس کی بیوی سے کہہ دو کہ جب تم دونوں نے ہماری بندگی اختیار کی اور تم دونوں اپنی کوشش کو ہماری عبادت میں خالص کیا اور تم دونوں کی نیت نیکی کی کرنے پر متفق ہوئی، تو میں نے تم کو تمام عمر مالدار کر دیا۔ اس لیے تم اور تمہاری بیوی میری اطاعت کرتے رہو اور جو چاہے صدقہ کرو، تاکہ تم دونوں کا حصہ دنیا آخرت میں ہو، اور اللہ ہی تمام خزانوں کا مالک ہے۔